السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ تو جناب فائنلی ہمیں متاثرین قرار دے کر ہمیں ہماری زمین سے، ہمارے گھر سے بے دخلی کا پہلا پروانہ جاری ہو گیا ہے، اور سروے برائے متاثرین اورنگی نالا۔ جی ہاں، حکومت نے ہمارے فلاح و بہبود کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا ہے، اور اس منصوبے کی تیاری کے لیے ہمیں اور ہم جیسے ہزاروں لوگوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کر کے، ان کے گھروں کو گرا کر مسمار کر کے ہمارے مفاد کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ خیر، اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں، لیکن یہ سال سچی بات یہ ہے کہ 2020 شروع سے ہی جو ہے بڑا عجیب و غریب اور پریشان کن رہا ہے۔ میڈیا انڈسٹری پہلے ہی بحران کا شکار تھی۔ میں جس چینل میں، نیوز چینل میں جاب کر رہا تھا، وہ بند ہو گیا، نوکری چلی گئی، پھر تقریباً 6-7 مہینے بے روزگاری کے دن کاٹے۔ اس کے بعد خیر ایک نوکری مل گئی، اللہ کا شکر ہے، لیکن تنخواہ کا فرق اتنا ہے کہ بمشکل سارے جو لوازمات تھے اس کو کٹ کر کے اسینشلز پر آنے کے بعد بھی گھر چلانا کافی مشکل ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں سلامت رکھیں، صحت دی ہے، انشاءاللہ ذمہ داری ہے، اسے پورا کرنا ہے اور انشاءاللہ کریں گے، اور یقیناً کچھ نہ کچھ انتظام اللہ بھی فرمائے گا، اور وہی فرماتا ہے یار، اللہ ہی یہ سارے نظام کو چلا رہا ہے، اسی نے ہمیں اچھے دن بھی دکھائے، کچھ مشکل میں بھی ڈالا ہے، برے دن اب بھی نہیں، الحمدللہ برے دن ابھی بھی نہیں ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ابھی بھی بہت اچھا رکھا ہوا ہے، بہت سکون سے رکھا ہوا ہے ابھی تک، الحمدللہ۔ تھوڑی سی مشکلات ہیں، کچھ انگریزی میں کہتے ہیں نا رینی ڈیز، تو کچھ فیز ہے ایک، اور انشاءاللہ یہ فیز بھی گزر جائے گا، لیکن فائنلی ہوا یہ ہے کہ نوکری گئی، اس کے بعد بلکہ بڑا فلمی سا سین رہا ہے یار، جاب گئی، اس کے بعد شناختی کارڈ ایکسپائر ہوا ہے، بینک اکاؤنٹس فریز ہو گئے، سیز ہو گئے۔ خیر، اکاؤنٹ میں رکھا ہوا بھی کچھ نہیں تھا، ان 6-8 مہینوں میں جو ہم نے بچت کر کے رکھا ہوا تھا، کچھ جمع کے رکھا تھا، اور اچھا اللہ کا شکر ہے کہ بچت کی بھی تھوڑی سی عادت تھی، تو وہ 6 مہینے 7 مہینے جو بے روزگاری کے تھے وہ بھی گزرے۔ خیر، وہ اکاؤنٹ فریز ہو گیا، اس کے بعد اب گھر، جی ہاں، گھر ٹوٹنے کی کہانی آ گئی ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھا دوں کہ میں یعنی کہ جس مکان میں ہم لوگ رہتے ہیں، کوئی 42 سال سے ہم اس گھر میں ہیں، اور یہ گھر بالکل اورنگی نالے سے متصل ہے، لیگل ہے، قانونی ہے، لیز ہے، اور یہ 40-42 سال پرانے نقشے کے مطابق یہ لیز ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ یعنی اس وقت چائنا کٹنگ کا تصور بھی نہیں تھا، قبضہ تو خیر ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے، اور پتہ نہیں کب تک رہے گا، لیکن یہ لیگل ہے، اور پراپر زمین ہے، نقشے میں ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے ہمارے گھر کے 60 فٹ کا ایک اورنگی نالا ہے۔ میں نے تو 42 سال میں یہ ایکسپیرینس کیا ہے، یعنی جب سے ہوش ہے، کہ اس نالے کی کبھی بھی پراپر صفائی نہیں ہوئی۔ ہاں، بارشوں کے آغاز سے قبل یہ علامتی طور پر، دکھاوے کے طور پر، جو کیونکہ بجٹ بھی ریلیز ہوتا ہے، تو جو پلوں کے دہانے ہوتے تھے اس کو صاف کر دیا جاتا تھا، لیکن جو نالے کا پورا ایک فلو قائم رکھنے کے لیے پورا نالا صاف کرنا ہوتا تھا، وہ کبھی بھی نہیں ہوا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کم از کم۔ اب کچھ بارشوں میں یہ ہوا ہے کہ پانی یقیناً جب نالا ہی صاف نہیں ہوگا، اس کا لیول، سڑک کے لیول، اور بعض اوقات بعض جگہوں پر سڑک سے بھی اوپر ہے، تو پانی یقیناً آبادی میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کا حل یہ نکالا ہے ہماری انتظامیہ نے، ہمارے منصوبہ سازوں نے، کہ جناب اس نالے کے 100 فٹ دائیں اور 100 فٹ بائیں جو کچھ بھی تباہ حال علاقے، یعنی کہ بارشوں کے نتیجے میں جو ڈوب جاتے ہیں، ان کو توڑ دیا جائے، اور اس کو توڑ کر ایک پورا 220 فٹ کا ایک پیسج نکالا جائے، تو نہ گھر رہیں گے نہ گھر ڈوبیں گے۔ تو عجیب سا منصوبہ ہے، یعنی آفیشلی جو نالا ہے نقشے میں وہ 60 فٹ ہے، اگر اس 60 فٹ کو ہی مینٹین کرتے ہیں، بے شمار ایسی جگہ ہیں جہاں پر قبضہ ہوا ہوا ہے، یقیناً ہم نے بھی تھوڑا سا پودے وودے لگائے ہوئے ہیں اس نالے کی جگہ پر، اور یقیناً وہ اس لیے کہ بدبو اور اپنے گھر کو سیپیج سے بچائیں، اگر یہ پراپر نالا بن جائے گا تو ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کم از کم مجھے۔ اور لیکن جن لوگوں نے بنایا ہوا ہے، میں بالکل اس کے حمایت میں ہوں کہ جو تجاوزات ہیں، جو غیر قانونی ہیں، جو انلیگل قبضہ ہے، آپ اس کو چھڑائیں، اور اس نالے کو جو 60 فٹ ہے، اگر آپ اس کو بحال کر دیں
تو پھر یہ کوئی اوور فلو کا مسئلہ نہیں ہوگا، یہ جو آبادیاں ڈوبنے کا جو مسئلہ ہے وہ کہیں نہیں ہوگا۔ ایک ساتھ میں آپ 20 فٹ 15 فٹ کی سڑک بنا دیں تو نالے کی صفائی بھی ہوتی رہے گی۔ لیکن کمال ہے ان دماغوں کے بارے میں، اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ طے کیا۔ یار شارع اورنگی کی جو مین مطلب جو شہرک جس کو ہم کہہ لیں، 40 فٹ کی 2 رویہ سڑکیں، یعنی ٹوٹل اس کی جو چوڑائی ہے وہ 80 فٹ ہے، لیکن جناب اورنگی نالا 220 فٹ چوڑا بنے گا، یہ منصوبہ بنا ہے۔ اور اس منصوبے کے زد میں میرا گھر بھی ہے، اور صرف میرا گھر نہیں، مطلب میرا گھر، میرے بعد 20 فٹ کی سڑک ہے، اور 20 فٹ کی سڑک کے بعد جو اگلا بھی ایک پلاٹ ہے، یعنی 120 گز کا میرا گھر، 20 فٹ کی سڑک، اور پھر ایک اور 120 گز۔ یہ 2 رو کی جو ان میں بنے ہوئے مکانات ہیں وہ سارے جائیں گے۔ اور یہ 1-2 گھر نہیں ہیں، یہ کوئی، اگر میں مہتاب چوک سے ایک علاقہ ہے ہمارے جو ناردرن بائی پاس کو ٹچ ہوتا ہے، وہ وہاں سے ہوتا ہوا یہ نالا بلکھاتے ہوئے گزرتے ہوئے بنارس تک جاتا ہے۔ تو یہ میں خیال ہے 10-20 کلومیٹر کا یہ ڈسٹنس بنتا ہے، اور اس 20 کلومیٹر کے دائیں بائیں 200 فٹ کی جگہ خالی کرانی ہے، 200 فٹ کا پیسج بنانا ہے۔ آپ سوچ لیں ہزاروں گھر اس بیچ میں آئیں گے۔ اللہ ہدایت دے ایسے منصوبہ سازوں کو جو فلاح و بہبود کے نام پر لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں سروے فارم آیا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا متبادل ملتا ہے اور کیا چیز ملتا ہے، لیکن بہرحال یار جو ہم نے ایک ٹھکانہ بنایا ہوا تھا اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اس ٹھکانے سے، اس آشیانے سے ہمیں بے دخل کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں ہمیں کہاں جا کے بسایا جائے، آباد کیا جائے، کچھ کمپنسیشن ملے بھی یا نہیں ملے، اور کہا جائے کہ جی عوامی مفاد کا منصوبہ ہے، عوامی فلاح کا منصوبہ ہے، تو اس کے لیے آپ قربانی دیں۔ لیکن خیر، اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو جو اس کے متاثرین ہیں ان کو تھوڑا سا حوصلہ بھی دے اور ہمت دے، اور جیسے میں نے کہا کہ زندہ بھی رہنا ہے، زندگی گزارنی بھی ہے، گھر والوں کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت مند رکھا ہے، سلامت رکھا ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں۔ لیکن ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، لیکن کچھ منصوبہ سازوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار کس قسم کے منصوبے ہیں۔ مطلب نوکری گئی، بدحالی ہے، اب گھر بھی جا رہا ہے، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ شروعات ہو گئی ہے، سروے فارم ہمیں مل گیا ہے، تفصیلات مانگ لی گئی ہیں، یعنی منصوبے پہ کام شروع ہو گیا ہے، اور جو میری معلومات ہے وہ یہ کہ 3 سال کے اندر یہ منصوبہ تکمیل پذیر ہو جائے گا، یعنی مکمل ہو جائے گا۔ تو ہمارے یہاں کام شروع ہونا ہو، جو توڑ پھوڑ والا محکمہ ہے، جو کھدائی والا محکمہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ایکٹیو اور فعال ہے، تو کچھ ہو نہ ہو، منصوبہ شروع ہوتے ہی کم از کم ہمارے گھر ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر آگے کیا ہوتا ہے اللہ مالک کی خیر۔ آپ بھی دعا کیجیے گا، اور ان سب لوگوں کے لیے دعا کیجیے گا مجھ سمیت جن کے آشیانے، جن کے ٹھکانے، جن کے گھر خطرے میں آ گئے ہیں، ان کے بہتر مستقبل کے لیے۔ اور اللہ سے بھی دعا ہے کہ ہم سب کے حق میں بہتر فیصلے فرمائے، اور یقیناً وہ بہتر فیصلے ہی فرماتا ہے۔ تو اب اپنے آپ کو اور ان تمام متاثرین کو اسی کے حال پہ چھوڑ دیا، یقیناً کچھ نہ کچھ فائٹ بھی ہوں گی، ریزسٹنس بھی ہوگا، لیکن حتمی فیصلہ بہرحال اللہ نے کرنا ہے۔ اور اچھا یہ چیز میں بتا دوں کہ یہ ہمارے مکانات باقاعدہ نقشے میں ریگولر ہیں، کوئی قبضہ نہیں ہے، لیز شدہ ہیں، تمام جو سیوک فیسلٹیز ہیں وہ قانونی طور پر اس کے کنیکشنز ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی قسم سے کہیں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے یا طے ہوتا ہے کہ یہ قبضہ، اور حکومت بھی کہتی ہے کہ یہ قبضہ نہیں ہے، ہم صرف ایک نیا منصوبہ تیار کر رہے ہیں، اور اس منصوبے کے لیے آپ کے محض فائدے کے لیے ایک منصوبہ ہے، اور اس کے فائدے کے لیے آپ کا گھر توڑنا پڑے گا۔ خیر دیکھا جائے گا، اللہ بہتر کرے گا، دعا کریں، چلیں، اللہ حافظ۔